السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج سے ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ بقرہ یہ سورت مدنی ہے۔ ہاں، اس میں ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ حجۃ الوداع کے زمانے میں نازل ہوئی، اور یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ آگے اس سورت میں ایک گائے کا قصہ آئے گا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اکثر آیتیں قرآن شریف کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سفر حج میں اور زمانہ سفر جہاد میں بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن آیات مکی اور مدنی میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ایک اصطلاح قرار پا گئی ہے کہ جو حصہ قرآن شریف کا ہجرت سے پہلے اترا ہے اس کو مکی، اور جو ہجرت کے بعد اترا ہے اس کو مدنی کہتے ہیں۔ صحیح حدیثوں میں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کی فضیلت، سورۃ بقرہ کی فضیلت آپ الحمدللہ سن چکی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور نہ پڑھنا حسرت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آخرت میں اس کے پڑھنے والوں کو بلند درجہ ملے گا تو اس کا نہ پڑھنے والا حسرت سے پچھتائے گا اور کہے گا ہائے میں نے اس کو کیوں نہ پڑھا۔ سوائے اس کے اور بھی فضائل ہیں جو بڑی تفصیلوں میں ہیں۔ اتنے فضائل کافی ہوں گے انشاءاللہ، اور میں نے سورۃ بقرہ کے فضائل پہلے بیان کر دیے ہیں۔ الف لام میم، قرآن مجید میں قاف، نون، صاد، الف لام میم، قاسین، حامیم، یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کی تفسیر میں خلفاء اربع یعنی چاروں خلفاء اور سلف کا یہی قول ہے کہ مثل آیات متشابہات کے ہیں، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ان حروف مقطعات کے معنی اور نازل فرمانے کا مطلب خدا ہی کو معلوم ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور احکام کی آیتوں کے معنی صاف ہیں، لیکن یہ متشابہات آیتیں احکام کی آیتوں کے علاوہ ہیں۔ مشرکین مکہ ان متشابہات آیتوں کے معنی بتانے سے بھی باوجود اہل زبان ہونے کے کہ ان کی زبان عربی تھی، لیکن اس کو سمجھنے سے قاصر تھے اور عاجز آ گئے، اس لیے یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ غرض حروف مقطعات، آیات متشابہات، عبادات، حج میں شیطانوں کو کنکریاں مارنا وغیرہ دین میں اطاعت الہی آزمانے کی باتیں ہیں۔ مسلمان آدمی کو ان میں سوائے پیروی کرنے کے اور اس پر ایمان لانے کے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے قرآن مجید کا جو حصہ مکے میں نازل ہوا، اس کی فصاحت و بلاغت نے اہل مکہ کو، مکے والوں کو قائل کر دیا۔ 10 برس تک، 10 سالوں تک ایک چھوٹی سی سورت بھی قرآن کے مقابلے میں بنا کر وہ پیش نہیں کر سکے، اور تورات اور انجیل کے تو اکثر مضمون قرآن شریف میں موجود ہیں، اور قرآن مجید کے اکثر مضمون ان کتابوں میں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب الہی ہونے میں ایک دوسرے کا گواہ ہے۔ اسی واسطے اہل مکہ، مکہ والے اور اہل کتاب سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی شخص کو اس بات میں شک و شبہ کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں ہے کہ یہ قرآن شریف کتاب الہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نبی آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین ہیں، کیونکہ نبی امی پر یہ قرآن نازل ہوا۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ، اور باتیں اس قرآن میں وہ ہیں کہ ان پڑھ شخص تو درکنار، اہل کتاب بھی بغیر وحی آسمانی کی مدد کے ہرگز وہ باتیں نہیں کہہ سکتے۔ تو اب اس میں کیا شک باقی رہا کہ قرآن شریف معجزہ نبوی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کی امت کے ایمان لانے کے موافق ہر نبی کو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، اور مجھ کو قرآن شریف کا ایک معجزہ ایسا دیا گیا ہے جس سے مجھ کو امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ الغرض انسان تو انسان جنات کا اس قرآن کو سن کر انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے سنا، جب قرآن سنا جنہوں نے تو انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب، سمجھاتا ہے نیکی کی راہ، اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ جنہوں نے کہا، ان کا کہنا اور حکم جہاد کے نازل ہونے سے پہلے ایک جماعت عظیم کا مسلمان ہو جانا، حال کے ضعف اسلام کے زمانے میں غیر قوم کے لوگوں کا مسلمان ہونا، واقعی یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہی صاحب معجزہ کے نبی برحق ہونے کی پوری دلیل ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کی ہر طرح کی اطاعت بجا لاتے ہیں، ہر طرح کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پر فرمائے کہ یہ کتاب ڈرنے والوں یا متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ایک دوسرے مقام پر اسی قرآن کریم کو ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت فرمایا۔ اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں جیسے ایک مقرر، ایک تقریر کرنے والا، ایک مقرر کسی جلسے میں سب حاضرین کو مخاطب کر کے نہایت قیمتی معلومات بتاتا اور انہیں ہدایات دیتا ہے، لیکن ان سے تمام حاضرین جتنے بھی سننے والے ہیں وہ سب کے سب فائدہ مند نہیں ہوتے، مستفید نہیں ہوتے، بلکہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق اس سے استفادہ کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور بعض تو ان حاضرین میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوئی بھی اثر قبول نہیں کرتے، کچھ بھی اس کے اوپر اس سے مستفید نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہی صورت قرآنی ہدایات کی بھی ہے، ان سے صرف ڈرنے والے یا متقین ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ جو ان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو متقین ہوتے ہیں، وہی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اگلی 3 آیات میں وہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے یا شرائط بیان کی ہیں جو متقین کے لیے ضروری ہیں۔ ھدی للمتقین، پہلی صرف یہ ہے کہ وہ متقین کون ہیں، ان کی پہلی صرف یہ ہے کہ وہ بن دیکھے، بغیر دیکھیے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں جن پر ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں، ان 6 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن کی زندگی پر، قیامت کی زندگی پر، وبالقدر خیرہ وشرہ، اور اس بات پر کہ ہر طرح کی بلائی اور ہر طرح کی برائی اللہ ہی کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ ان میں سے اگر کسی چیز پر بھی ایمان نہ ہو تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے کہ اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے کوئی اور رسولوں پر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز اللہ کے فرشتوں پر بھی، صرف جبریل نہیں، صرف ملک الموت نہیں، بلکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو آسمانوں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو زمین پر اللہ نے اتارے ہوئے ہیں، سارے فرشتے جتنے بھی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اللہ پر رسولوں پر ایمان لایا اور فرشتوں پر ایمان نہیں تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ اس کے بعد اس کی کتابوں پر بھی۔ کون سی کتابیں؟ صرف یہ ایک کتاب قرآن مجید نہیں، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جیسے مثلا موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، داؤد علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زبور دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید۔ تو ان ساری کتابوں پر، ان سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے، جن رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کے علاوہ کچھ رسولوں کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ کا اشارہ دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ ترجمہ پڑھیں گی اور تفسیر پڑھیں گی تو اس کا تفصیلاً ذکر آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد اخروی زندگی پر، یعنی قیامت کے دن پر، آخرت کی زندگی بھی ہے، اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، اور اس بات پر کہ ہر طرح کی بھلائی، خیر، ہر طرح کی اچھائی اور ہر طرح کی برائی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیے ہیں۔ ان ساری پوری 6 چیزوں پر جب تک ایمان نہیں لائے گا انسان، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اب آگے ان کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، مومنین کی، متقین کی صفتیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی، غیب پر۔ ہم کو ایمان لانا ہے اللہ پر۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، اور اس کی ساری کتابیں ہم نے پڑھی نہیں، رسولوں کو ہم نے دیکھا نہیں، قیامت کو ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم کیسے رکھتے ہیں؟ نماز کو قائم رکھتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح سے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی تفصیل حدیث کی کتابوں کے اردو ترجمے سے یاد کر لیں اور اس کے مطابق نماز پڑھا کریں۔ حاصل یہ ہے کہ جو شخص قرآن شریف کا، قرآن مجید کا کتاب الہی ہونے کا دل سے یقین جان کر اس کے حکموں کی پابندی کرے، یہ قرآن مجید اس کا ہر طرح سے راہبر ہوگا اور اس کو نیک راہ پر لگا دے گا، یہاں تک کہ ایسا شخص جنت میں راحت و آرام سے رہے گا۔ آگے تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکھائے، کسی علم سے نوازا ہے تو دوسروں کو بھی سکھائے، جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد میں یا ضعیفوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے، اور مال و دولت دیا ہے تو اسے فقراء، یتیموں اور مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرے، اور اس خرچ کی کم از کم حد جو ہے وہ فرضی صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ تو فرض ہے نا، تو وہ تو لازمی ہے دینی، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور بلند تر درجہ یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقین کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے
کہ وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر ہم نے اتارا ہے۔ کیا چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزات دیے۔ انشاءاللہ آگے تفسیر میں آپ پڑھیں گی، قرآن کے ترجمے میں بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا کہ کتنے معجزے، کس کس نبی کو کون کون سے معجزے دیے گئے۔ سب پیغمبروں کے معجزے ان کی زندگی کے ساتھ رہے، جس وقت ان کو موت آئی ان کے معجزے ختم ہو گئے، لیکن ایک ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ قرآن مجید سبحان اللہ، آپ نے فرمایا یہ معجزہ مجھے دیا گیا ہے، قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور اس پر ایمان لاتے رہیں گے، اور یہ قرآن قیامت تک ایسے ہی رہے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اٹھایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس کو اتارا ہے، ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کچھ کہ ہم نے آپ سے پہلے اتارا، یعنی وہی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، زبور، انجیل، تورات، صحیفے، جن جن پیغمبروں پر یہ اتارے گئے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ متقین جو ہیں ان کی صفتوں میں سے یہ بھی صفت ہے کہ وہ ان پر ایمان لاتے ہیں، پیغمبروں پر، اور ان پر جو کتابیں اتاری گئی ہیں، جو صحیفے ان پر اتارے گئے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ آخرت سے مراد روز آخرت یعنی عقبہ ہے۔ عقبہ پر ایمان لانے اور یقین کرنے کا ذکر قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ جب تک آخرت کا پورا یقین نہیں ہوگا تو آخرت کے اجر اور ثواب کے اعتقاد سے نیک عمل کوئی نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے جب تک آپ یقین نہیں کریں گی، ایمان نہیں لائیں گی کہ ہاں ایک دن آئے گا جس وقت میرا حساب کتاب لیا جائے گا اور میں جو نیکیاں کروں گی اس کا اجر دیا جائے گا، اگر برائیاں کروں گی تو مجھ کو عذاب دیا جائے گا، جب تک مجھے یہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک میں نیکی کے راستے پر نہیں چلوں گی اور ایمان نہیں لاؤں گی۔ لیکن اگر میرا ایمان ہے اور میں آخرت پر یقین رکھتی ہوں تو نیکی کا کام کروں گی اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کروں گی۔ اگر اعتقاد نہیں ہے اور یقین نہیں ہے آخرت پر اور میں اس کے بغیر ہی دکھاوے اور ریاکاری سے کچھ کیا کروں گی نیکیاں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور قابل اجر نہیں ہوں گی۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت پر بھی یقین کرنا، ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے۔ ایمان لانا، اگر آخرت پر بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایمان کا لفظ قرآن شریف میں جہاں اعمال کے لفظ کے ساتھ آیا ہے وہاں اس کے معنی دلی یقین کے ہیں، اور جہاں بغیر لفظ اعمال کے آیا ہے وہاں اکثر سلف کے نزدیک اس سے اعتقاد قلبی اور قول زبانی اور عمل مراد ہے۔ عذاب قبر، حشر، پل صراط، جنت، دوزخ، یہ سب غیب کے معنوں میں ہیں۔ نماز کے قائم رکھنے سے یہ مراد ہے کہ نماز کے ارکان، رکوع، سجدہ اچھی طرح سے ادا کیا جائے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور ہم جیسے کوئی چپکے چپکے بولتا ہے نا، ہم بن بن کی طرح اس کی آواز سنتے رہے۔ وہ جب نزدیک آئے تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہا تھا، پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ اس نے کہا اس کے علاوہ تو میرے ذمہ کچھ نہیں ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تو نفل یا کوئی نفلی نماز پڑھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس نے پوچھا اس کے علاوہ اور تو کوئی روزہ میرے ذمے نہیں ہے, بس صرف رمضان شریف کے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, نہیں, اس کے علاوہ اور کوئی تیرے ذمے فرض نہیں ہے, الا یہ کہ تو اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے. پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا بس اور تو کوئی صدقہ میرے ذمے نہیں ہے. آپ نے فرمایا زکوٰۃ فرض ہے, اگر مال ہے اور نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ دینا تجھ پر فرض ہے. تو اس نے کہا اور تو کوئی صدقہ میرے ذمے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں, الا یہ کہ اگر تو نفلی صدقہ کرے تو تیری مرضی ہے. پھر وہ پیٹ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جاتا تھا اللہ کی قسم میں نہ اس سے آگے بڑھوں گا اور نہ اس میں کچھ کمی کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا, یہ کامیاب ہو گیا. انشاءاللہ یہ جو صفتیں ہم نے بیان کی ہیں اس کی آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو ایمان لے آیا ان سب چیزوں پر اور یقین کے ساتھ ایمان لایا تو یہی لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.